تو شرم کرو کہ اپنے نوکراں تسی اپنی جائیداد تے پراپرٹی تے کوئی پیر اپنے نوکراں کسی مرید گدی تے نال بٹھانا ہے؟ بڑے احمق ہو کہ اپنے ساتھ تمہاری اتنی امتیاز اور عزت کا سلوک ہے تے جنی کھنیاں چاہ کے میں نے نال شریک پہ بڑھانے ہو. جڑا سیڈ نہیں پون سکنا، جڑے نکے تو مکھی نہیں اڈا سکنا، وہ میں نے نال شریک بنا دیتا نے. ہے جی اے جناب پیر صاحب پتر دے سن، اے مولوی صاحب نے تعویذ نال جناب پتر جمسی، اللہ کو فارغ ہو گیا. یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں، میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے. کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید؟ کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید؟ وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں، وہ اعلائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی؟ رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے جی، یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ وہابی ہے. تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے، انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کے آکسو. ہم پیر مہر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے. یہ بات غلط ہے. یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا، حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے. نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اتارنی واجب ہے. اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اعلاء کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ، آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے. نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں. یہ جو آپ نظرانہ کہتے ہیں پیروں کو، یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا، اس کو ہدیہ کہنا چاہیے. نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نظر خاص ہے اللہ کے لیے، تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے. ہاں یہ آپ کا پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے. فراڈیاں بچو اللہ دا نانے میں ہاتھ بننا نے ایک چنگے پلے پیر خانے دا بندہ میرا دادا پیر مہر علی شاہ وے، تے میں سچیاں گلاں کر رہا نے. اللہ دا واسطہ نے نہ فراڈیاں کول بچو تے اللہ دے نال نسبت قائم کرو، اللہ کولو منگو، اللہ دی بارگاہ وچ سر چکاؤ، اپنے گناہاں دی معافی منگو، استغفار کرو. اوہی ذات نے بخشنے والی، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. بخشنے والا بھی ہوے تے ڈرنے دے لائق بھی ہوے، اور کوئی ڈرنے دے لائق نہیں. سمجھ آئی؟ وڈے تو وڈا بندہ آویں جے، اے میں بیٹھا ہاں، میں اپنی گل کرنا، اور بھی کوئی آویں جے، ماؤ نہ پتر تے آوے سامنے، مشائخ وچوں آوے کوئی، مولویاں وچوں آوے، مفتیاں وچوں آوے، لیڈراں وچوں آوے، کوئی بندہ نکل کے آوے، میں ایتھے گل کرنا، ایک وال ڈنگا کر دے میں بیٹھا ہاں، میں بیٹھا عاجز جا بندہ، میرا وال ڈنگا کر کے دسے ماؤ نہ پتر جمیا ہی نہیں ہے. کوئی میں جادو بھی وہ پھیرنے والا ہے. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ جادوگر بھی اس دی اجازت تو بغیر کسی نو ضرر نہیں دے سکتا. قرآن فرماندا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ.
اے لوگ آتے ہیں جناب اے میرا جادو نال بند کر دیتا نے کام, میرے جادو نال بچے بند کر دیتے نے, میرے جادو نال جناب فلانا کام بند ہو گیا. سنو قرآن دی آیت پڑھ رہا, اگر اللہ تانوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اے آیت کہندی ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اگر ضرر اللہ پہنچانا چاہتا ہے تو تانوں اس دے ہتھوں پہنچاسی, اس جادوگر دے ہتھوں. ضرر پہنچانا چاہتا ہے تانوں کوئی چنڈ مارنے والا مار ویسی, تانوں ضرر پہنچی بے عزتی ہو ویسی تہاڈی, او پہنچانا چاہتا ہے. تے اس دا پہلو مخالف کہوے کہ اگر او نہیں چاہتا تے نہ کوئی جادوگر تہاڈے تے کچھ کر سکتا ہے. تے پھر جناب ہن نتیجہ کیا نکلیا کہ تسی پھر جادوگراں دے وچ کیوں وڑنے ہو, انہاں نے پیراں وچ کیوں ٹہنے, انہاں کو پیسے کیوں خرچ کرنے ہو. جیڑا جادو نو توڑدا ہے تے روکدا ہے اس دی بارگاہ وچ سجدہ کیوں نہیں کردے ہو کہ مینوں بچا مالک اس دے شر کول بچا. ومن شر حاسد اذا حسد, اسی واسطے معوذتین دا پڑھدا حضور خود پڑھ دے سن. آخری دو کل راتی پڑھ کے سو کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس. اے راتی پڑھ کے جڑا بندہ میری گل سن رہا ہے راتی پڑھ کے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلم درود شریف حضور تے بھیج کے 2 واری 4 واری پڑھو. اس تو بعد پھوکو آپے تے ماحول وچ پورے سن, نہ جن نہ بلا نہ جادو نہ سحر نہ کچھ بھی, سب غائب. اللہ دا فضل. تے روز چور چور نہ کریا کرو اساں جی فلانے وہ بندہ کی نفع دے سکنا ہے تے نقصان کے دے سکنا ہے. اللہ تعالیٰ زار رہتے اللہ تعالیٰ نافع, بندہ کیا کر سکتا ہے. بندے قبض ہو ونجے گا اپنی قبض نہیں کھول سکنا. ڈاکٹر در دوڑنے کہ پیر تے کہ فقیر تے جے جنتری تے کہ منتری, مفتی صاحب بھی دوڑنے قبض 5 دن نہیں ہوئی ہے, حضور کوئی اچھی چیز نہیں ملی. بول ونجے تے روک کوئی نہیں سکنا, گولیاں پہ کنے 3 دہڑے دی کھلنی نہیں اندر. آپے تے ہے تو ڈر حال ہے, نہ قبض روک سکنے ہو تو نہ قبض کھول سکنے ہو, تے دعا نہیں مشکل کشائی کے نہیں کر سو. بندے بنو, پیر صاحبان بھی مولوی صاحبان بھی اسی بھی تسی بھی سارے تے اللہ کے عاجز ہو جڑا اس نظام چلایا ہے. اللہ کو معافی منگو, علاج شاج کراؤ تے اپنے آپ اچا نہ سمجھا کرو جی اسی تساں کول بڑے اچے ہاں. نہ جی میں اپنی آنا